تو یہ منافق جھوٹ بولتے تھے، باہر آپ کی مخالفت کرتے تھے، مسجد کے اندر آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، آپ کے ذکر کے حلقے میں بیٹھتے تھے، آپ سے بات چیت کرتے تھے، آپ کے ساتھ میں کھاتے اور پیتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ سے جدا ہوتے تھے، آپ سے الگ ہوتے تھے، فوراً دین اسلام کی برائیاں اس کے اندر کیڑے نکالنے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، آپ کی ذات اقدس کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اے اللہ کے بندوں، زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہ لگاؤ، جو بات جس طریقے سے ہو اس بات کو اس طریقے سے پیش کرو، اس طریقے سے لوگوں کو بتلاؤ، زمین کے اندر فساد نہ کرو، عوام کے اندر فساد نہ کرو، محلے کے اندر فساد کو مت پھیلاؤ، ملک کے اندر فساد کو مت پھیلاؤ، اللہ کی زمین کو پاک اور صاف رکھو۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اے لوگوں، زمین کے اندر فساد نہ کرو، تو یہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم تو صحیح بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ہم تو دین کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہم تو صبح و شام کے نمازی ہیں، ہم تو ذکر و اذکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار خبردار، ان کی نمازوں کے اوپر نہ جانا، ان کو روزوں کے اوپر نہ جانا، ان کے حج اور زکوٰۃ کے اوپر نہ جانا، ان کی تسبیح اور مصلی کو مت دیکھنا، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غلط بیانی کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دشمنی کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو علماء کی عزتوں کو اچھالنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ والوں سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، خبردار خبردار، یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا پورا خلاصہ کر دیا ہے، پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی عادتیں، کون کون سی بری خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ غلط کام کرتے رہیں گے، لیکن اپنے اس غلط کام کو اصلاح کا نام دیتے رہیں گے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے اور یہ بات بتلا دی ہے کہ اصل یہی مجرم ہیں، اصل میں یہی خبیث ہیں، اصل میں یہی ملعون ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر پورا اللہ تعالیٰ نے چٹھا ان کا کھول کر کے رکھ دیا ہے اور فرمایا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ اے نبی جب یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ سے دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ آپ سے جدا ہوتے ہیں، آپ سے الگ ہوتے ہیں، آپ سے دور ہوتے ہیں، اپنے چیلوں میں، اپنے شیطانوں میں، اپنے خبیثوں کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ میں ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ میں شب و روز گزارنے والے ہیں، جو رسول اللہ کے اوپر اپنی جان کو اور مال کو قربان کرنے والے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ مت کرو، ان کے اوپر مہربانی مت کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ لوگ سب بکھر جائیں گے، ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اگر تم ان کی مدد کرتے رہے، ان کی اعانت کرتے رہے، ان کے اوپر دست شفقت رکھتے رہے، تو یاد رکھو ان کے اندر اتحاد ہوتا جائے گا، ان کے اندر اتفاق ہوتا جائے گا، یہ مضبوط ہوتے جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ منافقین اپنے چیلوں کے اندر اپنے خبیثوں کے ساتھ میں یہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سوچتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کے مالک یہ ہیں، آسمان کی دولت کے مالک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، بلکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں۔ اس نے تو یہاں تک اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے پیغمبر
اگر آپ چاہیں تو میں مکے کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا دوں، اور جہاں پر آپ جائیں وہاں پر یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، جب چاہیں جتنا چاہیں خرچ کرنا اس میں سے آپ لے لیں۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے یہ پسند نہیں، مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں تاکہ آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں تاکہ اس کے اوپر صبر کروں۔ ہمارے نبی نے تو اس بات کو پسند کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، کہ اے اللہ مجھے نفاق سے بچا لیجئے۔